العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. معزز سامعین کرام، دین ملی بھائی نوجوان ساتھیوں، 7ویں پارے کی تفسیر بلکہ تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے چونکہ سورہ مائدہ 6ویں پارے سے ہی شروعات ہے، تو اس کی کچھ باتیں کل کے درس میں جو ہونی تھی وہ رہ گئی تھی، میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تمہیں دعوت دینی ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا کیا پہنچانا ہے، کیا نہیں پہنچانا ہے، کس طریقے سے کیا کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے دعوت، دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، بلانا کسی کو، اور ایک ہوتا ہے تبلیغ، بلغ یبلغ تبلیغ باب تفعیل، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز پہنچانا۔ تو ہم کو دونوں کام کرنا ہے، بلانا بھی ہے، بلانے کے بعد ان تک پہنچانا بھی ہے۔ لیکن بلانا کہاں ہے، کس کی طرف ہے، اور پہنچانا کیا ہے، یہ چیز جاننی بہت ضروری ہے۔ جہاں تک معاملہ بلانے کا ہے، اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، تم بلاؤ اپنے رب کی طرف، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے یعنی صراط مستقیم کی طرف بلانا، دعوت دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اگر کسی کو دعوت دوں تو میں بولوں نہیں میرے توحید میں ہو، یا میں کوئی اور دعوت دے تو بولے کہ ہماری طرف ہو۔ ایک صاحب کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا ایک صاحب ہیں جو الحمدللہ ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کو کدھر بھیجیں، کس کے پاس بھیجیں۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے ان کو بلائے، کس طرح بلایا آپ نے؟ تو کہا نہیں مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس کے پاس بھیجیں، گلزارہ بھیجیں توحید بھیجیں۔ دراصل ان کا کہنا یہ تھا، وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں بول دوں گا کہ ہمارے یہاں بھیج دو۔ ہم نے کہا کہ آپ نے اللہ کی طرف بلایا ہے نا، اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دو، اس کو چھوڑ دو۔ کسی ایک کے حوالے کریں گے اگر آپ یہ سوچ کر کے کہ یہ صحیح کہ یہ صحیح، تو وہ پھر ممکن ہے کہ مرتد ہو جائے، اور وہ اسی اختلاف کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ ارے ہم نے تو ایک اللہ کے لیے اس دین کو قبول کیا تھا، یہاں تو کئی لوگ اپنے بنائے ہوئے دین کو۔ تو کسی کو دعوت دی جائے، کدھر دی جائے؟ اللہ کی طرف دی جائے، اور اس کو کیا پہنچایا جائے؟ بلغ ما انزل الیک، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے وہی بات ان تک پہنچائی جائے، مطلب قرآن یا پھر صحیح احادیث، یہی ان تک پہنچائی جائے۔ یہ دعوت کا بہت ہی اہم طریقہ اور دعوت کا بہت ہی اہم اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے شیخ، اپنے مفتی، اپنے عالم کی طرف بلاتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں پہنچاتا ہے، تو جان لینی چاہیے کہ اس نے دعوت کا کام پورا نہیں کیا۔ اس کو جان لینی چاہیے کہ اس نے دعوت کا یہ فریضہ انجام نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کو کہا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے میرے فرمان کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے اس نبوت کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ اللہ العالمین اس کے بعد فرمایا کہ یہود و تعلق سے کہ یہودی جو ہیں، یہودی، مشرک، نصرانی، یہ سب بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کتنے خیر خواہ ہیں، ان کا جو کلچر ہے، ان کا طریقہ کار جو ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے کتنے قریبی، کتنے بڑے دوست ہیں، کتنے خیر خواہ ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے طریقے سے معلوم ہوتا ہے۔ مسلمان جس طریقے سے ان کو فالو کر رہا ہے، مسلمان اس طریقے سے ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، تو یعنی ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کو لگتا ہے کہ سب سے بڑے خیرخواہ اور دوست ان کے کون ہیں؟ یہی یہودی، یہی مشرک ان کے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہا کہ مومنوں تم اپنا سب سے بڑا دشمن، تم اپنا سب سے بڑا، تم سے نفرت کرنے والا اگر تم کسی کو پاؤ گے، اگر تم سے بغض رکھنے والا، تو وہ سب سے بڑے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ پھر اس کے بعد مشکل کا ذکر کیا، پہلے یہودی ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت انہی یہود کے نقش قدم پر چل رہی ہے، چاہے دینی معاملات ہوں یا پھر دنیوی معاملات ہوں، ہر قسم میں دیکھیں اگر تو یہ انہی کو اپنا آئیڈیا سمجھ کر کے ان کے کلچرز کو اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے سب سے بڑے دشمن یہی ہیں، اور فرمایا اس کے بعد والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں۔ لیکن دیکھیے جو وہ دیکھیں گے، جب آپ ترتیب دیکھیں گے، آرڈر دیکھیں گے، تو فرسٹ پہ یہودی اور سیکنڈ پہ کون ہے؟
مشرک ہیں. اور پھر اس کے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبُهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَى. اور جہاں تک معاملہ ہے نصارہ کا, عیسائیوں کا, یہ بھی دشمن ہیں, لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں, ان کا نمبر تیسرے نمبر پہ آتا ہے, یہود, مشرک, پھر یہ نصارہ عیسائی آتے ہیں. لیکن ان کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا, ان میں سے عیسائیوں میں یعنی نصارہ میں کچھ دو قسم کے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے اتنی نفرت نہیں کرتے, دشمنی اتنا نہیں کرتے. کون ہے وہ؟ ایک ہے قسیسین اور دوسرے ہیں رہبان. قسیسین یہ قسیس کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عیسائی عالم. عیسائی عالم کیا بولتے ہیں؟ قسیس بولتے ہیں. اور بہت سارے عالم رہیں گے, اگر عیسائی کیا بولیں گے اس کو؟ قسیسین. قسیسون بولتے ہیں, لیکن چونکہ یہاں پر یہ ان کی خبر ہونے کی وجہ سے وہاں پر ان خبر ہونے سے قسیسین ہو گیا ہے. بہرحال, اور دوسرا رہبان, یہ بنا ہے راہب سے, جس کو بولتے ہیں تارک دنیا, زاہد ہو اور دین کے لیے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا ہو, یعنی دنیا داری چھوڑ کے کہیں نکل گیا ہو, باہر صحرا میں, جنگل میں کہیں زندگی گزار رہا ہو. تو یہ دونوں جو ہیں یہ مسلمانوں سے نفرت اتنی نہیں کرتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب نبی علیہ وسلم کو مکہ کے اندر ستایا گیا بہت زیادہ, اور تمام صحابہ کرام کو بہت زیادہ ستایا گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیا حکم دیا تھا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیے. دو ہجرت ہوئی نا حبشہ کی طرف, تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مسلموں کو معلوم تھا کہ جو حبشہ میں رہنے والے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ عیسائی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے عیسائیوں میں بہت نہیں تو تھوڑے ہی صحیح, لیکن ایسے قسیسین عیسائی علماء اور راہب موجود ہوں گے جو مسلمانوں سے نفرت نہیں کریں گے اور مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھ کے ان کی انسانیت کا ان کی مدد کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیے. جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو ان میں ایک صاحب رسول ہوتے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کا خود بیان ہے, وہ جاتے ہیں وہاں پر, اور شاہ حبشہ جو حبشہ کا بادشاہ ہوتا ہے نجاشی, اس کا نام اسحمہ بن, بعد نے ابو حر اور بعض نے ابجل لکھا ہے, جو بھی بہرحال اس کا نام تھا بادشاہ کا اسحمہ, الف صاد بڑا ہا میم اور ہا, اسحمہ اس کا نام تھا. اور اس کے ساتھ جو رہبان تھے تاریک دنیا لوگ, اور جو اس کے قسیس تھے جو عیسائی عالم تھے, اور لوگوں نے کہا کہ اچھا مسلمان ہمارے آئے ہوئے ہیں تو بادشاہ سلامت ایک کام کیجیے, ان لوگوں کو بلائیے دربار میں, ان سے قرآن سنتے ہیں. پھر اس کے بعد بلایا گیا اور حضرت جعفر طیار آئے, اور ان تمام بھرے دربار میں تمام محمد عیسائی عالم موجود ہے, رہبان موجود ہے, بادشاہ خود موجود ہے, سب کی موجودگی میں سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ مریم کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں, اور پورا کا پورا مجمع, پورا کا پورا دربار رو رہا ہے. حضرت فرمایا یہاں پر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اللہ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو سنا, اس کلام کو سنا جو نبی کی طرف بھیجی گئی ہے, تو ان کے آنکھیں سیلاب یعنی آنسو کا سیلاب بہا رہی تھیں. دراصل فیضان کے معنی ہوتے ہیں سیلاب. یہاں پر بھی کہا تفیض کہا گیا, تفیض من الدمع. ان کی آنکھیں ایسا نہیں, ایک بار ہوتا ہے آدمی کسی غم میں یا خوشی میں آنکھ بھر آتی ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا اور آدمی سے آنسو آنکھ سے نکل جاتا ہے, لیکن تفیضوں کے حوالے بتلایا جا رہا ہے کہ وہ مکمل طور سے بے قابو ہو گئے, رونے لگے وہ لوگ, اور ان کی آنکھوں سے یعنی آنسو کا سمندر جاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا کہا اس وقت, کہا کہ یقولون, ان لوگوں نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اے پروردگار ہم ایمان لاتے ہیں اور تو ہمیں گواہوں میں شاہدین میں لکھ لے. یعنی دیکھیے قرآن مقدس کی ایک سورہ سورہ مریم, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی جو غلط عقائد ہیں ان کی تصحیح, یہ تمام اصلاحات کے اندر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اسی ایک سورت کی تلاوت کا یہ نتیجہ تھا کہ سارے کے سارے عیسائی جو عالم بیٹھے ہوئے عیسائی, اور جو راہب جو تاریک دنیا ہیں, اور بادشاہ خود, اس کے بارے میں آتا بادشاہ کے بارے میں جو شاہ حبشہ تھا, اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو اس کلام کے اندر عیسیٰ السلام کے اور مریم السلام کے بارے میں ہے اس سے بڑھ کر کے نہیں ہے یا اس سے کم کر کے نہیں ہے, جو لکھا ہوا بالکل حق لکھا ہوا ہے. اور یہی ہم نے اپنے سے پہلے جو ہمارے پاس نبی آئے تھے اور ان کے ذریعے جو ہم تک کتاب سے پہنچی ہے, ہم یہی جانتے ہیں اور یہی حق بات ہے. سب کے سب وہاں کیا ہو گئے, مسلمان ہوں گے. اب نبی وسلم نے اس بادشاہ حبشہ کے انتقال پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی. اس کا یہ مقام حاصل ہو گیا نبی وسلم کے دل کے اندر کہ جب اس کا انتقال ہوا اس بادشاہ کا اسحمہ کا, تو نبی وسلم نے غائبانہ نماز پڑھی مدینہ کے اندر, مسجد نبوی کے اندر. آگے فرما اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں نے کہا کہ وما لنا لا نؤمن باللہ, ہمیں کیا ہے, ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ حق بات آنے کے بعد ایمان نہ لائیں, اور کہا کہ ونطمع ان يدخلنا ربنا, اور ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں داخل کر دے.
نیک لوگوں کے ساتھ کس کے اندر؟ جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو سنا اور کہا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے سے، ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی بنیاد پر، ان کی ان دعاؤں کی وجہ سے فرمایا کہ جاؤ ہم نے تمہارے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا۔ دراصل دیکھیے، آنکھ سے آنسو کا نکلنا یہ انسان سے کب ہوتا ہے؟ جب اس کا دل متاثر ہوتا ہے۔ اور دل متاثر کب ہوتا ہے؟ جب ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر کوئی ایسی چیز پڑے گی جو حق بات ہو، یا اس کو خوشی دینے والی، یا بہت زیادہ غم دینے والی ہو، تب اس کے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ آج قرآن جو ہے ہم پڑھتے ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ ہمارے آنکھ آنسو سے روتے، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہمارے آنکھیں آنسو نہیں بہاتی ہیں۔ بہت سارے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، گزشتہ قوموں کے اوپر جو عذاب نازل ہو اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل اس طرح سے نرم نہیں ہوتے، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ جس کا دل صاف ہوتا ہے نا، اسی کا دل نرم ہوتا ہے، اسی کے اوپر قرآن کی آیات کا اثر ہوتا ہے، اور انہی کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ مثال یہ سمجھ لیجئے، ایک آئینہ ہے، اس کے اوپر گرد اٹا ہوا ہے، دھول لگا ہوا ہے، ڈسٹ لگا ہوا ہے، اپنا چہرہ ہم دیکھنا چاہیں تو صاف نہیں دکھتا اس کے اندر، آئینے کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ جتنا آئینہ صاف ہوگا اتنی زیادہ ہمارا شکل اور ہماری شکل اور ہمارا چہرہ صاف نظر آئے گا۔ قرآن مقدس دل کے اوپر ایسے اثر کرتا ہے، جتنا صاف دل ہوگا، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، فسق سے، نفاق سے، ان تمام چیزوں سے جتنا دل صاف ہوگا اتنی ہی زیادہ یہ قرآن مقدس کی آیات دل کے اوپر اثر کریں گے۔ اور دوسری یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اس زبان کو اس طرح سے سمجھتے نہیں ہیں جیسا کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس وجہ سے ہمارے دل کے اوپر اثر نہیں ہوتا، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو رواں دواں نہیں ہوتے۔ اور آنکھوں سے آنسو نکلنے کا مطلب معلوم ہے آپ کو، کل قیامت کے روز جب کہ اللہ کی عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز بھی اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور اس کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس آنکھ سے ذکر الہی کی وجہ سے آنسو نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنے آنکھ سے ایک قطرہ نکال کے دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کے نکلے ہوئے قطرے کی بہت قدر کرتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ اس کی بہت قدر کرتا ہے، اور اس آنکھ کے اوپر اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو امر کر دیتا ہے، اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ نے وہی فرمایا کہ ان لوگوں نے چونکہ آنسو بہائے تھے اور ہم سے دعا کی تھی، اور ہم نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کرنے کے لیے جنت کو متعین کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کے بعد، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد مومنین سے خطاب کر رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ مومنو، بے شک خمر، شراب، میسر، جوئے، والانصاب اور نصب جو آستانے ہوتے ہیں، آستانے، والازلام اور پانسے کی تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے چیزیں گندی ہیں، رجس ہیں، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ اور آگے فرمایا کہ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو تاکہ تم لوگ فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے انہیں بتلایا کہ تمہیں کامیابی کی ضمانت دی جاتی ہے ان چیزوں کی بنیاد پر۔ کیا کیا تمہیں کرنا ہے؟ تمہیں سب سے پہلے شراب سے دور رہنا ہے، اس کے بعد تمہیں میسر، جوئے سے دور رہنا ہے، اس کے بعد انصاب، آستانوں سے تمہیں دور رہنا ہے، اور ازلام، پانسے کے تیر سے، جو قسمت والوں کو نکالتے ہیں نا، تیر کو نکال کے اگر یہ اس کو لگ گیا تو ایسا ہوتا، وہاں گیا تو ایسا ہوتا، یعنی پانسے کی تیر، قسمت معلوم کرنا۔ انصاب ہوتا ہے جو آستانے بنائے جاتے ہیں، لوگ وہاں پر جا کر کے عقیدت سے قربانیاں کرتے ہیں، میلے ٹھیلے لگاتے ہیں، وہ آستانے ہوتے ہیں۔ اور میسر، جوا معلوم ہی ہے، اور خمر، شراب بالکل مشہور ہے۔ تو یہ چار چیزیں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اس سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو اس سے بچا روک لے جاؤ، تو جان لو تمہارے لیے ہم کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ فرما رہا ہے آگے کہ دراصل یہ شیطانی عمل کیوں ہے؟ کیونکہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان دراصل اس کے ذریعے سے شراب پلا کر کے، جوئے میں مشغول کر کے، چاہتا یہ ہے کہ تمہارے درمیان بغض پیدا کر دے، تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنے سارے جھگڑے اور لڑائی روزانہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب باہر سے شراب پی کے آئے، گالیاں دیتے ہوئے راستے میں آئے، نہ جانے کسی گالیاں دی، گھر میں پہنچے وہاں پہ گالیاں دی، بیوی کو مارا، نتیجہ کیا ہوا کہ بیوی کے گھر والے آئے، لڑائی جھگڑا، رشتے ٹوٹنا، کتنے مسئلے بنتے ہیں۔
جوئے کا معاملہ ہے، بعض لوگ تو اپنی عزتوں کو بیچ دیتے ہیں اس جوئے کے چکر میں. میں شاید غلط میں کسی اخبار میں پڑھا ہوں، میں کسی صاحب نے جوئے میں اپنی بیوی کو داؤ پہ لگا دیا. بڑی بڑی پراپرٹیز لگا دیتے ہیں اپنے داؤ پر اس جوئے میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس سے خطرناک چیزیں، یہ شیطانی عمل ہے. دراصل یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض پیدا ہو جائے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور صلاۃ، نماز سے روک دے. ذکر، نماز بھی ایک ذکر ہے، لیکن اسپیشل اس کا ذکر کرنا کہ ذکر سے روکنا اور نماز روکنا. نماز کو اسپیشل اس سے ذکر کیا گیا کیونکہ نماز تمام عبادتوں کی کیا ہے؟ ماں ہے. جس طریقے سے شراب کو کہا گیا ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ ہے، ویسے ہی نماز تمام اچھائیوں کی جڑ اور اس کی ماں ہے. انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نماز پڑھنے والا اگر ہے کوئی اور اس کی نماز ہو رہی ہے نبی کے طریقے پر، اللہ کے فرمان کے مطابق ہو رہی ہے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ فحش اور برائی سے وہ رک جائے گا. اگر کوئی فحش نماز سے پڑھ رہا ہے، فحش گوئی میں، فحش کام میں مبتلا ہے اور برائی سے رک نہیں رہا ہے، اس کا مطلب اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. اس کو اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اس طرح سے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، ذکر کے اندر بہت ساری عبادات اس کے اندر آ جاتی ہیں. بہرحال تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو شیطان چاہتا یہ ہے کہ تمہیں اللہ اس کے ذکر سے روک دے. لہٰذا وہ ممکن حد مقدور یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ تمہیں شراب پلائے، جو مشغول رکھے اور دوسرے کام میں لگائے رہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت بیت الحرام قیاما للناس. خانہ کعبہ کے تعلق سے میں نے غالباً اسی درس کے اندر، یعنی اسی رمضان میں بیان کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی عظمت کیا ہے. ایک نماز اس کے اندر 1,00,000 نماز کے برابر ہے. عام مسجدوں میں خانہ کعبہ میں کوئی ایک نماز پڑھتا ہے اگر، تو عام مسجدوں کے اندر 1,00,000 نماز کے برابر ہے. یہ تو اس کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مزید عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اتنا اتنا قابل احترام ہے، اتنا محترم یہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کے جانوروں کو بھی شکار نہیں کیا جاتا ہے. خانہ کعبہ کے اندر کوئی احرام کی حالت میں اگر ہے تو کوئی اگر شکاری جانور سامنے آ جائے نا، اس کو مار بھی نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی مارنے والا ہے تو اس کو اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ دیکھو ادھر شکاری گیا ہے، شکاری ادھر گیا، اس کو مار لو، اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے. وہاں کے پودوں کو اکھاڑنا منع ہے. کوئی پرندہ بیٹھا وہاں پر اگر تو اس کو بھگانا بھی احرام کی حالت میں منع ہے. اتنا محترم جگہ ہے، اتنا امن کا جگہ ہے وہ. اسی لیے جاہلیت میں اس کا احترام جاہلیت میں بھی تھا. تو جاہلیت میں بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے، کہیں سے لڑائی جھگڑا کر کے خانہ کعبہ میں گھومتے تھے. کہیں سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد جب ان کو معلوم ہوتا میں گرفت میں آ جاؤں گا، تو خانہ کعبہ کے صحن میں اگر وہ لوگ گھومنا شروع کر دیتے کہ چلو یہاں پر تو ہمارے پر حملہ نہیں کرے گا. وہ کافی دیر تک وہیں رہتے. جب اس کے سپورٹر لوگ آ جاتے پھر اس کو ان کے ساتھ وہ نکلتا باہر، پھر ان کے معاملات طے ہوتے تھے، چاہے دم کی بنیاد پر بدلہ لینا جو بھی ہوتا تھا. تو خانہ کعبہ کے احترام جو تھا وہ زمان جاہلیت میں ہی تھا. اللہ یہاں فرما رہا ہے اس سے بڑھ کے اس کی عظمت یہ ہے کہ قیام للناس، یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے. لوگ قائم ہے، کیوں؟ خانہ کعبہ قائم ہے. عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ بتلا یہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ جس دن منہدم ہو گیا، خانہ کعبہ جس دن زمین بوس ہو گیا، اس روز اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین پر اتار دے گا. جس روز خانہ کعبہ منہدم ہو جائے، برباد ہو گیا، اس دن دنیا برباد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کے بعد دنیا کو قائم نہیں رکھے گا. سارے کے سارے لوگ قیامت قائم ہو جائے گی، مٹ جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. لوگ قائم ہے خانہ کعبہ سے، خانہ کعبہ قائم ہے اس لیے لوگ قائم ہیں. جس دن خانہ کعبہ کو ڈھا دیا گیا، منہدم کر دے گا، اس دن قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کے بعد دنیا کو قائم نہیں رکھے گا. اللہ رب العالمین اس کے بعد آگے بیان فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا حَسْبُنَا وَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. یہ ہمارے معاشرے کی وہ باتیں ہیں جو عام طور سے لوگ بولتے رہتے ہیں جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی قرآن کی ایسی آیت ہے، حدیث ایسی ہے، لہٰذا ایسا عمل کرو. تو جواب کیا سامنے سے آتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو اتنے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں وہ سب غلط ہے کیا؟ وہ سب غلط تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف عمل کرتا ہوا آ رہا ہے تو کیا تم ان کی پیروی کرو گے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ مشرکوں سے جب کہا جاتا کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے، اس کے رسول کی طرف جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل کیا گیا ہے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا، ہمیں تو کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہمیں باپ دادا کو پایا ہے.
اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا اگر وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے اور جاہل بھی ہیں تب بھی تمہارے لیے وہ کافی ہے؟ لہٰذا کوئی یہ دلیل ہرگز نہ بنائے جب قرآن حدیث کی بات آ جائے کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، یہ مشرکوں کا حجت کرنے کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. لہٰذا جب مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی آیت پیش کی جائے یا کوئی بھی دلیل پیش کی جائے، کوئی حدیث پیش کی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ مشرک ہے نہیں، کلمہ پڑھنے والا کیا ہے؟ مومن ہے، اور مومن کا یہ طریقہ ہونا چاہیے. ایک اور لوگ سوال جواب دیتے جب کوئی بات کہی جاتی ہے کہ یہ ایسا عمل کرنا چاہیے، حدیث یہ ثابت ہے، قرآن سے یہ ثابت ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ ہی لوگ ایسا کر رہے ہیں، آپ ہی لوگ تھوڑے لوگ آپ سے کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یا ہندوستان کے اندر اتنے سارے لوگ جو ایسا کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. وہ میں پھر یہاں بتلا دوں دوبارہ کہ اکثریت دیکھ کر کے کسی کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا یہ درست نہیں ہے. خاص طور سے دینی معاملات کے اندر، دین کے اندر اکثریت دیکھ کر کے فیصلہ کرنا صحیح یا غلط ہونے کا یہ درست اور صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مقدس کی آیت ہے کہ ہم نے لوگوں کی اکثریت کو پیدا کیا جہنم کے لیے. لوگوں کی اکثریت کو ہم نے پیدا کیا ہے، انسانوں اور جناتوں کی اکثریت کو پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ جہنم کے لیے. اب اگر ہم اکثریت کو دلیل مان لیں تو کیا مطلب ہو گیا کہ ہم جہنمی ہیں؟ اکثریت کو مان لیجیے، اگر فیصلہ کر لیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنمی ہیں لوگ، اکثر لوگ. ہم تو کسی کو حکم نہیں لگاتے، لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان اور جنوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. تو اکثریت دیکھا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اکثریت کہاں جا رہی ہے؟ جہنم جا رہی ہے، جبکہ یہ چیز نہیں ہے. شریعت کے اندر دلیل دیکھی جاتی ہے، اللہ کا حکم اور اس کے نبی کا فرمان دیکھا جاتا ہے، اور بہت ساری تعلق باتیں ہیں. لیکن میں اشارہ میں یہ کر دوں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو اکثریت یا عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے، بلکہ اس کو من وعن اس کو ویسے ہی قبول کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اپنا عقل لگائیں گے اور ہماری عقل وحی سے تجاوز کر جائے گی تو ہمارا نقصان وہیں سے شروع ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، اور شروع ہوتا ہے سورہ انعام. اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نور کو پیدا کیا، ظلمات اندھیرے کو پیدا کیا. انسان کوئی بھی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، یہ خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے نور اور ظلمات، اندھیرے اور روشنی دونوں کو پیدا کیا ہے، دن اور رات دونوں بنائے ہیں. اور انسان جو ہے اس کا بہت ہی شدید محتاج ہے. اگر انسان کے پاس صرف رات ہی رات ہو تو وہ دن کو ترس جائے گا اور بہت سارے اس کے معاملات رک جائیں گے. اور ایسے ہی اگر دن ہی دن اس کے پاس اور رات نہ ہو تو اس کے اوپر بہت سارے اس کے مضر اور خلاف اس کے اثرات پڑیں گے. لہذا فرمایا کہ ہم نے دن اور رات بنائے ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے دن کو بنایا. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے آئے گا سورہ نبا کے اندر کہ ہم نے دن کو بنایا، روشنی بنایا تاکہ تم کام کر سکو، معاش تلاش کر سکو، اور رات بنایا تاکہ تم سو سکو اور تمہیں اپنی صحت بھی بہتر ہوتی رہے. اگر پھر آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کدھر سے ہوتی ہے؟ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. جب اللہ بیماری دینے والا ہے تو پھر شفا کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا. حدیث کے الفاظ ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دوا، ہر بیماری کی دوا ہے، شریعت نے بتلائی ہے. لہٰذا ہم تمام لوگ چاہیے کہ جب ہم بیمار بھی ہوں اور ہمارے پر کوئی آزمائش ہے جسمانی روحانی کیسی بھی یا بیماری مبتلا ہوں تو ہم یہ سوچیں کہ یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو دور نہیں کر سکتا ہے. ہم دوائیں بھی کھائیں، علاج بھی کرائیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان دواؤں میں اور اس علاج میں اثر تبھی ہوگا جب اللہ چاہے گا. وگرنہ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ نہیں یہ دوا ہی ہمارے لیے کار فرما ہے اور دوائی ہماری سب ٹھیک ٹھاک کرتی ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. لہذا دوا کھاتے ہوئے اور علاج کے وقت بھی ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے ان دواؤں اور ان علاج کے اندر اگر اثر ہے تو یہ اللہ کی جانب سے اللہ نے اس کے اندر اثر ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کہ مولا کریم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، ہم سب کو جدت اندر ہمیں اسلام پر قائم دائم رکھے، ہمارا جب خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.